ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحیم. سورہ دہر یا سورہ انسان، میں نے آپ سے عرض کیا تھا دونوں نام ہیں اس کے. کل اس کا آغاز ہوا تھا. اس کی ابتدائی آیات میں جو آخری آیات تھیں اس میں جو اللہ جل شانہ کے نیک لوگ ہیں، ابرار ہیں، ان کی صفات کا بیان ہوا تھا کہ ابرار کے ساتھ اللہ جل شانہ کی طرف سے کیا کیفیات ہوں گی اور جنت میں ان کو کیا نعمتیں دی جائیں گی. اور آخری الفاظ یہ تھے کہ ان ھذا کان لکم جزاء، یہ ہے تمہارا بدلہ ان تمام کاموں کا جو تم نے دنیا میں کیے. وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، تمہاری جو سعی ہے، کوشش ہے، اس کی قدردانی کی گئی. ظاہری بات ہے قدردانی کی گئی تبھی یہ ساری نیکیوں کے بدلے میں ان کو جزائیں ملی. اب آج جو آپ نے آیات سنی ہے اس کو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو انعامات ہوئے ان میں سے سب سے بڑا جو انعام ہے، سب سے بڑا معجزہ ہے جو رہتی دنیا تک قائم رہے گا، قرآن، اس کا ذکر ہے. اور مکے کے لوگ چونکہ یہ اعتراض کیا کرتے تھے، ان میں سے ایک اعتراض یہی تھا کہ یہ قرآن پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ خود بنا کر لے آئے ہیں. اور ایک ان کا اعتراض یہ تھا کہ جی یہ قرآن اکٹھا کیوں نہیں اترا، بیک وقت پورا قرآن ایک ہی وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتر جاتا. اب بات وہی ہے، عمل کرنا نہیں. اعتراض برائے اعتراض، خام خواہ کے فضول اعتراض، اس میں سے ایک یہ بھی تھا. قرآن میں پیچھے سورہ فرقان کے اندر غالباً یہ الفاظ گزرے ہیں، اللہ جل شانہ نے کئی جگہ اس کی حکمت بیان کی. وہاں الفاظ یہ تھے کذالک لنثبت بہ فؤادک، یہ تھوڑا تھوڑا کر کے اس لیے اترا ہے تاکہ آپ کے دل میں وہ پختگی سے بیٹھ جائے. ورتلناہ ترتیلا، یہاں بھی وہی الفاظ ہیں. آج کی ابتدائی آیت میں کیا ہے؟ انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا. دیکھیے ایک لفظ ہوتا ہے انزال، انزل ینزل انزالا، عربی گرامر کے اعتبار سے باب افعال سے. ایک ہوتا ہے باب تفعیل سے تنزیل، جس کا یہاں ذکر ہے. اگر انزال ہو جیسے انزلنا، انا انزلناہ، یہ بھی الفاظ آتے ہیں. اور تنزیل کے لفظ بھی آتے ہیں. انزلنا کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا انزلنا کا مطلب ہوتا ہے بیک وقت کسی چیز کا اترنا ایک ہی وقت میں. تنزیل کا معنی ہوتا ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے، آہستہ آہستہ، وقتاً فوقتاً، جیسی ضرورت ہو آہستہ آہستہ کر کے اترنا. تو اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے نازل کیا آپ پر قرآن تنزیلاً، تھوڑا تھوڑا کر کے. آپ جانتے ہیں سیرت کی کتابوں میں پڑھا ہے تقریباً 23 سال میں، 22 سال اور کچھ مہینے میں آہستہ آہستہ کر کے غار حرا میں آغاز ہوا اقرأ سے، اور حجۃ الوداع کے موقع پر وہ تکمیل دین کی آیت یا کوئی اور آیت وہاں آ کے اس کی تکمیل ہوئی. تو تھوڑا تھوڑا کر کے ہم نے یہ قرآن اتارا. حکمت کیا ہے تھوڑا اتارنے میں، وہ یہاں نہیں ہے. دوسری جگہ میں نے آپ سے عرض کیا لنثبت بہ فؤادک ورتلناہ ترتیلا، قرآن کے اندر موجود. اس کے بعد کیا کہا جا رہا ہے کہ فاصبر لحکم ربک، یہ قرآن پر
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات پر اگر ایمان نہیں لا رہے، فاصبر لحکم ربک، آپ اللہ تعالیٰ کے فیصلے تک صبر کیجیے۔ اللہ کا حکم، اللہ کا فیصلہ آنے والا ہے عنقریب، جب فیصلہ آئے گا تو ساری چیز آشکار ہو جائے گی، اور کچھ عرصے میں آ گیا غزوہ بدر کے موقع پر ہی، اور اس کے بعد ساری چیزیں سامنے آئیں۔ تو آپ اپنے رب کے فیصلے آنے تک صبر کیجئے، اور ان میں جو آثمن او کفورن، جو بہت زیادہ گناہ گار یا بہت زیادہ ناشکرے ہیں، کفار مکہ ہی کا ذکر ہے، ان کی آپ پیروی نہ کریں، ان کی بات نہ مانیں۔ ظاہری بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے، امتیوں کو سمجھانا بھی مقصود ہے کہ ان کے پیچھے تم نہ چلو، وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا۔ کوئی نام نہیں ہے قرآن میں، سارے ہی اس کے اندر مشرکین ہو سکتے ہیں۔ بعض مفسرین نے ابو جہل کا نام بھی لکھا ہے، اور ولید بن مغیرہ پیچھے بھی اس کا ذکر آیا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے، اور بھی ہو سکتے ہیں واللہ اعلم۔ عتبہ بن ربیعہ کا نام بھی ہے۔ تو کسی سخت گناہ گار اور ناشکرے کی آپ پیروی نہ کریں۔ اچھا، اب اللہ کے راستے میں جب کوئی بلاتا ہے یا حق بات آپ کسی کے سامنے رکھتے ہیں، تو وہاں سے جو رد عمل سامنے آتا ہے، مخالفت سامنے آتی ہے، اس مخالفت میں جو چیز انسان کے کام آئے گی یا جو چیز انسان کو استقامت دیتی ہے، وہ کیا ہے، اس کا ذکر ہے یہاں۔ اور وہ بنیادی طور پر دو ہی چیزیں ہیں، اللہ کا ذکر، اور ذکر کی چونکہ افضل صورت نماز ہے تو نماز۔ قرآن میں دوسری جگہ بھی ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ مدد طلب کرو صبر سے، ان کی باتوں پر صبر کرو اور نماز کی طرف متوجہ ہو۔ تو یہ کہا گیا آپ صبر کیجئے اپنے رب کے فیصلے آنے تک، اور کیا کریں، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا۔ آپ اپنے رب کا نام لیجئے، ذکر کیجئے، کب، بکرتن، پہلے پہر، صبح صبح کے وقت، وَأَصِيلًا، اور پچھلے پہر، وَمِنَ اللَّيْلِ، اور رات کے حصے میں بھی، فَاسْجُدْ لَهُ، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوئیے، وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور اس کی تسبیح بیان کیجئے لمبی رات تک۔ رات میں اس کی تسبیح کے اندر آپ مشغول ہوں، نماز کی طرف متوجہ ہوں، اور اس سے کیا ہوگا کہ وہ جو صبر کی کیفیت آپ کے دل میں مزید پختہ ہوگی، اور اللہ جل شانہ کی طرف سے سکون آئے گا۔ یہ انسان کو، ہمیں بھی اس بات کی تعلیم ہے، اللہ عمل کی توفیق دے، آمین۔ آگے یہ بتلایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ، اور اسی نوعیت کی آیت پیچھے بھی گزری ہے، غالباً ابھی ایک دو دن پہلے آپ کے سامنے آئی تھی، کہ یہ لوگ جو انکار کرتے ہیں سارے دلائل دیکھنے کے باوجود، جو نہیں مانتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے جو وہاں بھی الفاظ تھے، ان ہؤلاء یحبون العاجلہ، یہ پسند کرتے ہیں جلدی آنے والی چیز، فوری رزلٹ چاہتے ہیں، اور فوری رزلٹ دنیا ہی کے اندر چاہتے ہیں، کہ بس آج ہم نے جو کام کیا، ہمیں ابھی اس کا نتیجہ ملنا چاہیے۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، کہ اس دنیا میں کام ہے بیج بونے کا، فصل تیار ہوگی، پھل کٹے گا آخرت کے اندر جا کے۔ جیسے ہر زمانے میں ہم سمجھتے ہیں، صبح و شام دیکھتے ہیں، ہر چیز کا زمانہ ہوتا ہے، وقت ہوتا ہے، کہ یہ بیج بولنے کا وقت ہے، بیج ڈالنے کا، اور فصل پکنے تیار ہونے کا وقت کچھ عرصے بعد آئے گا۔ تو اسی طرح یہ وقت تو کس چیز کا ہے، عمل کرنے کا ہے، اس کا نتیجہ آخرت میں سامنے آئے گا، اور یہ لوگ پسند کرتے ہیں جلدی چیز کو، کہ بس یہ دنیا ہی میں ہو جائے۔ حالانکہ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، ایک بڑا بھاری دن آنے والا ہے بعد میں، وراءہم، اپنے پیچھے، اپنے بعد آنے والا ہے، یذرون، اس کو چھوڑ رہے، جو بعد میں بھاری دن آنے والا ہے، جس میں ہر چیز کے انسان کے اعمال پیش ہوں گے، اس کو بھلائے بیٹھے ہیں، اس وجہ سے یہ آپ کی بات نہیں مانتے۔ آگے الفاظ ہیں، نحن خلقناہم، یہ بھی ان کا ایک اعتراض تھا کہ جی ہمیں دوبارہ کس طریق پر اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے گا؟ تو یہاں فرمایا، نحن خلقناہم، ہم نے تمہیں پیدا کیا، اور بڑی عام فہم مثال، قرآن میں ساری عمومی مثالیں ہیں، چونکہ ہر شخص کے لیے اس کے اندر ہدایت ہے۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ، اسرن کا اصل میں لفظ ہوتا ہے، ایک لفظی معنی تو ہوتا ہے باندھنا، گرہ لگانا، جوڑ، مضبوط، بندھن۔ اس کا مفہوم کیا گیا ہے کہ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ، ہم نے ان کے جوڑ بڑے سخت بنائے۔ کبھی انسان غور کرے، اپنے اوپر ہی ہم کبھی سوچیں کہ انسان کے جسم میں جتنے اعضاء ہیں، فرض کریں ہاتھ ہی ہیں،
ہاتھ کے اندر اللہ نے یہ کرو بنائے ہوئے جوڑ ہے، آپ جانتے ہیں جوائنٹس ہیں، اس جوڑ کے اندر اللہ نے وہ پٹھے ہیں جن سے ان کو جوڑا ہوا، وہی پٹھے ہیں جو آتے ہیں سائڈ سے، گھٹنا ہے، ہپس ہے، سارے یہ اعضاء ہیں، ان کو اللہ نے ایسے جوڑ بنائے ہیں مضبوط، سوچ کے کبھی آپ دیکھیے اگر یہ لوہے کے بھی ہوتے نا تو چند دن میں ہی موومنٹ کر کے گھس جاتا، لیکن عجیب اللہ جل شانہ نے وہ باریک باریک رگیں ہیں اور وہ ہیں ان سے جوڑ ہے، وہ کیا اللہ کا نظام ہے، انسان 50 سال 60 سال 70 سال جب بھی عمر ہو اللہ تعالیٰ سب کو صحت و عافیت سے رکھے، اطمینان سے اطراف چلتا رہتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ اس کی طرف یاد دہانی فرما رہے ہیں، ہم نے انہیں پیدا کیا وشددنا اسرہم، اور ہم نے سخت بنائے ان کے جوڑ۔ حدیث کا مفہوم ہے، آپ نے حدیث سنی ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ جب انسان رات کو سوتا ہے اور صبح صحیح سلامت اٹھتا ہے، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے یقینا۔ ایک تو دعا بھی ہمیں یہ سکھائی ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، گویا موت آ گئی تھی اس کے بعد اللہ نے دوبارہ زندگی دی، اس کی تمام تعریفات ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان صبح کو صحیح سلامت بیدار ہوتا ہے تو انسان کے جسم میں جتنے اعضاء ہیں 360 یا جتنے آپ جانتے ہیں زیادہ بہتر، ان اعضاء میں سے ان جوڑ میں سے ہر جوڑ پر صدقہ کرنا واجب ہے۔ اب اگر انسان ہر روز 360 بھی اگر جوڑ لگائیں، 360 جوڑ کا اگر صدقہ لگانا شروع کرے ہر روز تو انسان سوچ ہی نہیں سکتا۔ تو ایک صحابی کی طرف سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بہت مشکل ہے، اپنے تمام جوڑ کا صدقہ کوئی کیسے ادا کر سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو تم سبحان اللہ کہتے ہو یہ بھی صدقہ ہے، تم الحمدللہ کہتے ہو یہ بھی صدقہ ہے، اور ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ تم اگر چاشت کے وقت میں 2 رکعت پڑھ لیا کرو، یہ تمام جوڑ کا صدقہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ تو اللہ نے تو اتنی آسانیاں دی ہیں، تو یہ جوڑ اللہ نے بنائے ہیں وشددنا اسرہم، اور پھر وَإِذَا شِئْنَا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب ہم چاہیں گے بدلنا امثالہم تبدیلا، ہم ان جیسے ان کی جگہ بدل کر دوسرے لے آئے۔ یعنی اگر یہ کفار نہیں، ایک مفہوم یہ لکھا ہے مفسرین نے، اگر یہ کفار نہیں مان رہے تو ان کے بعد ان کے آنے والی نسلوں میں اللہ جل شانہ ایسے بھیجے گا، اور بہت سے ہوئے۔ ابھی نام لے رہا تھا ولید بن مغیرہ، پہلے بھی آیا، خالد بن ولید سیف اللہ انہی کے بیٹے ہیں، باپ کا کیا حال ہے، اور ولید بن مغیرہ کافر، اور حضرت خالد بن ولید اسی کے اس میں سے اللہ جل شانہ نے ایک عجیب یعنی اس قدر پختہ ایمان والے پیدا کر دیے۔ تو اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ وَإِذَا شِئْنَا، جب ہم چاہیں گے ان کی جگہ ان جیسے دوسرے بدل دیں گے۔ إِنَّ هَٰذِهِ تَذْکِرَةٌ، بے شک یہ جو باتیں ہیں، یہ قرآن ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، تذکرہ، یہ تو نصیحت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا گیا نا، آپ کا کام ہے نصیحت کر دینا، پہنچا دینا، باقی نہیں مانتا اس کا اپنا فعل ہے۔ یہاں بھی وہی ہے، فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا، یہ بڑی واضح نصیحتیں ہیں، جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ پکڑ لے، ہدایت کا راستہ اختیار کرنا چاہے کر دے، جو شخص چاہے کر سکتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اور بعد میں مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، ان کے سامنے ایک شخص آیا جو کہ تقدیر کا منکر تھا، اس زمانے میں بھی ہو گئے تھے پیدا بہت سے، اور اس نے اسی سورت کی نا ابتدائی آیت آ کے پڑھی، آپ پہلے سن چکے ہیں، تیسری چوتھی آیت ہے، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے انسان کی رہنمائی کی ہے راستوں کی طرف، اب چاہے تو وہ شکر گزار بن جائے، چاہے وہ ناشکرہ بن جائے۔ تو اس نے کہا جی یہ دیکھیں صرف اختیار ہے، اس میں تقدیر اللہ تعالیٰ کا کہاں سے آیا ہے، یہ تو انسان کے اپنے اختیار میں ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے فرمایا پڑھتا جا، آگے پڑھ، پڑھتا گیا، جب اس آیت پہ پہنچا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ رک گئے، کہنے لگے پڑھیے کیا لکھا ہے، تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہونا، اتنا اختیار نہیں ہے، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اور تم نہیں چاہ سکتے مگر وہی جو اللہ چاہتا ہے۔ تو تقدیر جو ہے 100% جو اللہ چاہتا ہے، وہ الگ بات ہے کہ اللہ جل شانہ چاہتا کس کے لیے ہے۔ کئی دفعہ بات میں نے آپ کے سامنے وہ آیت پڑھی کہ اللہ ہدایت اسی کو دیتا ہے، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، جو رجوع کرتا ہے، ہدایت اسی کو ملتی ہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اور اللہ کی یہ مشیت ایسی نہیں ہے نعوذ باللہ، ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، اس کے دل میں طلب ہے،
حکیمن اسے حکمتوں کا بھی علم ہے کہ کس کو کیا عطا فرمانا ہے، یدخل من یشاء فی رحمتی وہ جسے چاہے اپنی رحمت میں داخل فرما لیتا ہے، فعال لما یرید جو چاہے کرتا ہے، لا یسأل عما یفعل وہم یسألون اس سے کسی چیز کا سوال نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن جو ظالم ہے والظالمین اعد لهم عذابا علیما ظالمین کے لیے، ظالموں کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے ان کے لیے ایسا عذاب تیار کیا ہے جو بڑا ہی دردناک ہے۔ اور یہاں ظالم سے مراد، ظلم سے مراد شرک ہے، کیونکہ قرآن میں دوسری جگہ ہے ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا جو ظلم ہے وہ شرک ہے۔ چونکہ عذاب علیم کا ذکر ہے تو ظالموں سے مراد وہاں پر وہی۔ اللہ جل شانہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہم آمین۔ اور دعا بھی فرمائے اللہ نے یہاں تکمیل کے قریب پہنچا دیا ہے، محض اللہ کا فضل و کرم ہے، اللہ قرآن پاک کی تکمیل کی بھی توفیق دے، اللہم آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا بے شک ہم نے نازل کیا آپ پر قرآن تنزیلا آہستہ آہستہ کر کے اتارنا۔ فاصبر لحکم ربک آپ صبر کیجئے، لحکم ربک اپنے رب کے فیصلے کے لیے، اپنے رب کے فیصلے تک آپ صبر کیجئے۔ ولا تطع منہم اور آپ اتباع نہ کریں، پیروی نہ کریں ان میں سے، آثمن او کفورا سخت گناہ گار کی یا کسی سخت ناشکرے کی، ان کی بات نہ مانیں۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ اور آپ اپنے رب کے نام کا ذکر کیجئے، بکرتن صبح کے وقت، وَأَصِيلًا اور پچھلے پہر، وَمِنَ اللَّيْلِ اور رات کے وقت میں۔ بعض حضرات نے اس آیت سے پانچوں نمازوں کے اوقات بھی لکھے ہیں، اگرچہ نمازوں کی فرضیت باقاعدہ اوقات کے ساتھ وہ تو ہوئی ہے معراج کے واقعے میں، لیکن اس آیت سے بھی ہے کہ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً، بکرتن سے مراد فجر، اور اصیلاً میں دو نمازیں آ گئیں، پچھلے پہر ظہر اور عصر، اور رات کی نمازوں میں مغرب اور عشاء، وَمِنَ اللَّيْلِ اور آگے جو ہے وَسَبِّحُوا لَيْلًا طَوِيلًا یہ تہجد کی نماز آ گئی، وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ اور رات میں بھی آپ فَاسْجُدْ لَهُ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوئیے، وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا اور اس کی تسبیح بیان کیجئے طویل رات کے حصے۔ إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ بے شک یہ وہ لوگ ہیں جو پسند کرتے ہیں جلدی آنے والی چیز کو، دنیا میں جو ان کو بظاہر نفع نظر آ رہا ہے، جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر، اسی کو پسند کرتے ہیں۔ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا اور یہ چھوڑ رہے ہیں اپنے پیچھے ایک بہت بڑے دن کو۔ نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ ہم نے انہیں پیدا کیا، وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ اور ہم نے سخت بنائے ان کے جوڑ، وَإِذَا شِئْنَا اور جب ہم چاہیں گے، بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تبدیلا ہم بدل دیں گے ان کی جگہ دوسروں کو، تبدیل کر دیں گے، کوئی اور قوم لے آئیں۔ ان هذه تذکرہ بے شک یہ قرآن تو سراپا نصیحت ہے، فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا اب جو شخص چاہے وہ اللہ کے حضور، اللہ کی جانب راستہ پکڑ لے، ہدایت۔ وما تشاءون لیکن تمہارے چاہنے سے پھر بھی کچھ نہیں ہوگا، الا ان یشاء اللہ مگر یہ کہ اللہ خود چاہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما اور اللہ تعالیٰ ایسے ہی نہیں ہے اس کی مشیت، نعوذ باللہ کوئی اندھی ہے، اللہ کی ذات علیم ہے، حکیم ہے، وہ ہر چیز کو جانتا بھی ہے، حکمتوں کو بھی سمجھتا ہے۔ یدخل من یشاء فی رحمتہ وہ داخل کرتا ہے جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں، والظالمین اعد لهم عذابا علیما اور ظالموں کے لیے اس نے تیار کر رکھا ہے دردناک عذاب۔ سورہ مرسلات اس کے بعد ہے اور یہ 29واں پارہ الحمدللہ پھر مکمل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس قرآنی تعلیمات پہ عمل کی بھی ہم سب کو توفیق دے۔ بھائی نے بھی ابھی ان کے والد صاحب بھی بہت بیمار ہیں اور غالباً سانس کے حوالے سے بھی کہا ہے، اور بھی کچھ حضرات نے دعاؤں کی درخواست کی ہے، بیماروں کے لیے خصوصی دعا فرمائے، اللہ تمام بیماروں کو صحت والی زندگی دے، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ یا اللہ ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرما، پڑھنے کو، سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، محض اپنے فضل و کرم سے تو ہمیں بیٹھنے کی، سننے اور پڑھنے کی توفیق عطا فرماتا ہے، اس کے اندر خلوص عطا فرما، نام و نموز سے محفوظ فرما، ان قرآنی ہدایات پر ہم سب کو کامل طور پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جتنے لوگ بیمار ہیں تمام بیماروں کو صحت، عافیت، سلامتی والی زندگی عطا فرما۔ تو جانتا ہے یا اللہ ہسپتالوں میں، گھروں میں، جہاں جہاں بیمار ہیں تمام بیماروں کو صحت، سلامتی، عافیت والی زندگی عطا فرما۔ بہت سے ہمارے اعزاء و اقرباء اس جہاں سے رخصت ہو گئے ہیں، آج عبدالرزاق خان صاحب کی اہلیہ کا بھی انتقال ہوا، ان کے لیے بھی دعا فرمائے، اللہ ان کی بال بال مغفرت فرما،
ہمارے تمام مرحومین کو یا اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ ہم سب کو جو تو نے صحت والی، سلامتی، عافیت والی زندگی عطا فرمائی ہے، اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کو بھی فکر آخرت نصیب فرما، آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین۔